حافظ قرآن بچوں کے حقوق۔ آج ہم اس پہ بات کریں گے ایک قصے کی نسبت سے۔ میں نے اپنی شادی سے پہلے ہی سوچ لیا تھا کہ میں اپنی اولاد کو حافظ قرآن بناؤں گی۔ میری شادی ہوئی تو ہمارے گھر کا ماحول بہت ہی اچھا تھا۔ ہم سب مل جل کر رہتے تھے اور ہم پر کسی قسم کی کوئی پابندی نہ تھی۔ مالی اعتبار سے بھی ہمیں کوئی کمی نہ تھی۔ سب سے خوشی کی بات یہ تھی کہ میرے شوہر کی بھی یہی خواہش تھی کہ ہمارا بیٹا حافظ قرآن بنے۔ گریڈ 2 تک ہم نے اس کو اسکول میں پڑھایا اور پھر حفظ میں داخل کروانے کا فیصلہ لیا۔ زندگی روٹین پر چل رہی تھی۔ ملنا جھلنا، جانا آنا، لوگوں کو گھر بلانا، رات دیر تک جاگنا اور صبح اکثر دیر سے اٹھنا۔ جب مدرسے میں داخلے کے لیے ماں باپ کا انٹرویو ہوا تو انہوں نے ہم سے گھر کے ماحول کے بارے میں پوچھا۔ ہم نے بتایا کہ ہمیں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں ہے اور ہمارے گھر میں سب لوگ یہی چاہتے ہیں کہ یہ بچہ حافظ قرآن بنے۔ قاری صاحب نے کہا کہ آپ لوگوں کو اپنے روٹین کو بدلنا ہوگا اور بچے کے حساب سے ترتیب دینا ہوگا۔ ہم نے فوراً ان کی بات میں حامی بھر لی۔ میری اکثر فجر کی نماز نکل جاتی تھی، اسی وجہ سے بیٹے کی بھی فجر میں اٹھنے کی عادت نہیں بن پا رہی تھی۔ ناشتہ کروا کر میں اس کو مدرسے بھیج دیا کرتی تھی اور اکثر سبق پکا کرنے کا موقع ہی نہیں ملتا تھا۔ دوپہر کو جب وہ گھر آتا تو میں اپنی مصروفیت میں سے اس کو کھانا کھلا کر سلا دیتی۔ شام کو اس کو اٹھا کر ملے ہوئے سبق کا مراجعہ کرنے کی کوشش کرتی تھی۔ میں نے محسوس کیا کہ میں صحیح سے مراجعہ کرانے کے قابل نہیں ہوں، تو میں نے قاری صاحب کا انتظام کر لیا۔ قاری صاحب پابندی سے روز آنا شروع ہو گئے، مگر جب ہمیں کہیں جانا پڑتا تو میں قاری صاحب کو چھٹی دے دیتی۔ کبھی کبھار رات کو ہماری دیر سے واپسی ہوتی، دیر ہونے کی وجہ سے مدرسے سے بھی چھٹی ہو جاتی تھی۔ وقت گزرتا جا رہا تھا اور دیکھتے ہی دیکھتے 2 سال گزر گئے۔ ہمیں کئی بار مدرسے بلایا گیا اور شکایت کی گئی کہ ہمارے بیٹے کی توجہ میں کمی آ رہی ہے۔ 3 سال گزر گئے تھے اور ان 3 سالوں کے عرصے میں میرے بیٹے نے 2 پارے حفظ کر لیے تھے۔ وقت سے میں نے محسوس کرنا شروع کیا کہ میرے بیٹے نے مجھ سے بات کرنا کم کر دی تھی اور مدرسے سے چھٹی کرنے کی ضد بھی بہت کرنے لگا تھا۔ ایک دن وہ مدرسے سے گھر آیا تو آنکھیں سوجی ہوئی تھیں۔ میں تیار ہو رہی تھی، مجھے اپنی دوست کے ساتھ شاپنگ پہ جانا تھا۔ جب میں نے اس سے پوچھا تو بغیر جواب دیے اپنا کمرہ بند کر کے لیٹ گیا۔ میں فوراً اس کے کمرے میں گئی، وہ زار و قطار رو رہا تھا۔ میں نے بہت پوچھا مگر اس نے کچھ نہ بتایا۔ اس کی خاموشی نے جیسے مجھے جھنجھوڑ کے رکھ دیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں بہت شکایتیں تھیں۔ میں نے اس کو بہت پیار کیا۔ آج مجھے ایسا لگا جیسے اس کے بغیر کچھ کہے میں نے سب کچھ سن لیا۔ اس کے کمرے سے باہر آئی تو اپنا ایک ایک قدم مجھے اپنی غلطیوں اور اپنے غیر ذمہ دارانہ رویے کے بوجھ سے اٹھانا مشکل لگ رہا تھا۔ میں نے اپنے شوہر کو کال کیا اور ان کو فوراً گھر بلا لیا۔ جب سے ہمارے بیٹے نے حفظ شروع کیا تھا، آج پہلی بار ایسا ہوا تھا کہ میں اور میرے شوہر اپنا سارا کام چھوڑ کر ہمارے بیٹے کو سننے کے لیے بیٹھے تھے۔ میرے بیٹے کو کم و بیش روز سزا ملتی تھی کیونکہ وہ اکثر جماعت میں سو جایا کرتا تھا۔ سبق پکا نہ ہونے کی وجہ سے معلم اسے مارا بھی کرتے تھے۔ بچے بھی اسے توجہ نہ دینے کی وجہ پوچھا کرتے تھے۔ وہ سخت ذہنی دباؤ کا شکار تھا اور یہ سب اس کو صرف ہمارے غیر ذمہ دارانہ رویے کی وجہ سے برداشت کرنا پڑ رہا تھا۔ اس دن ہم دونوں نے مل کے تہیہ کیا کہ اب ہم بہت محنت کریں گے اور اپنے بچے کی پوری مدد کریں گے حفظ کرنے میں۔ سب سے پہلے ہم نے اپنے گھر سے ٹی وی کو خیر بات کہا۔ میرے شوہر نے فجر، مغرب اور عشاء کی نماز کا مسجد میں اہتمام شروع کیا تاکہ وہ میرے بیٹے کی نماز کی عادت کو پختہ کر سکیں۔ ہم نے غیر ضروری آنا جانا بند کر دیا تھا اور رات کو بھی جلدی سونے کا اہتمام کرنے لگے تھے۔ میں صبح 4:30 بجے اس کے ساتھ اٹھ جاتی اور جب وہ اپنا سبق پکا کرتا تو اس کے ساتھ ہی بیٹھی رہتی۔ مسجد میں فجر ادا کروا کر ہم اس کے ساتھ ہی ناشتہ کرتے اور پھر اس کو مدرسے کے لیے روانہ کرتے۔ میرے شوہر باقاعدہ طور پر محتمم سے ہفتہ وار ملنے لگے تھے اور بچے کو مارا نہ جائے اور نہ ہی کسی قسم کی سزا دی جائے، اس بات کی تاکید کرنے لگے تھے۔ جب دوپہر کو میرا بیٹا مدرسے سے واپس آتا تو میں اس سے پورے دن کا حال احوال لیتی۔
اس کے لیے اب کھانے کا اہتمام بھی خود کرنے لگ گئی تھی۔ میں نے اس کے لیے بیلنس ڈائٹ بنانا شروع کر دی تھی۔ شام کو عصر کے بعد میں اس کو پارک لے جانے لگ گئی تھی۔ 1.5 گھنٹے وہ پارک میں جی بھر کر کھیلتا تھا۔ میں اور میرے شوہر مختلف اوقات میں میرے بیٹے سے اب بات کرنے لگے تھے۔ میرے شوہر نے میرے بیٹے کو یہ بھی سمجھایا کہ بیٹا، ہمارے خاندان میں آج تک کسی نے حفظ نہیں کیا، اسی لیے ہم سے غلطی ہوئی اور ہم آپ کو ایک اچھا ماحول نہ دے سکے، مگر اب ہماری یہ خواہش ہے کہ آپ اور آپ کا چھوٹا بھائی دونوں حافظ بنیں تاکہ ہم قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سرخرو ہو سکیں۔ میرا بیٹا خوش رہنے لگ گیا تھا اور خوشی اس کی آنکھوں سے جھلکنے لگ گئی تھی۔ ہم نے میتھس اور انگلش کے لیے بھی ایک ٹیوٹر رکھ دیا تھا جو ہفتہ اور اتوار کو آیا کرتا تھا۔ باقی دنوں میں میں خود پریکٹس کروانے لگ گئی تھی تاکہ جب وہ حفظ ختم کرنے کے بعد اسکول جائے تو اسے کسی بھی قسم کی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ دیکھتے ہی دیکھتے وقت گزر گیا اور میرے بیٹے نے بہت اچھے طریقے سے اپنا حفظ مکمل کیا۔ الحمدللہ آج میرے بیٹے کو حافظ بنے ہوئے 15 سال ہو گئے ہیں اور اب وہ حافظ کے ساتھ ساتھ ایک ذمہ دار ڈاکٹر بھی ہے۔ ہمیں یہ بات سمجھ آ گئی تھی کہ ایک بچے کے حافظ بننے میں اس کے ماں باپ کی قربانیوں کا بھی پورا کردار ہے۔ تبھی تو قرآن کریم کے ذریعے سے نہ صرف یہ کہ حافظ کو عزت ملے گی بلکہ محشر کے بین الاقوامی اجتماع میں حافظ قرآن کے والدین کو بھی شاندار اعزاز سے نوازا جائے گا۔ ایک روایت میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص قرآن کریم پڑھ کر اس پر عمل کرے تو اس کے والدین کو قیامت کے دن ایسا شاندار تاج پہنایا جائے گا جس کی روشنی سورج کی روشنی سے کہیں عمدہ ہوگی جو دنیا کے گھروں میں نکلا ہوا ہے۔ اگر تمہارے گھر میں ہو، جب اتنی دور سے سورج پوری دنیا کو منور کرتا ہے تو قریب کرنے پر اس کی روشنی کا کیا حال ہوگا؟ بس جب والدین کا یہ حال ہے تو تمہارا قرآن پر خود عمل کرنے والے کے بارے میں کیا خیال ہے؟ بے شک قرآن کریم کو حفظ کرنا مسلمانوں کے بچوں کے لیے ایک اعزاز کے ساتھ ساتھ ان کے والدین کے لیے ایک نجات کا ذریعہ بھی ہے۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک ضرور کیجیے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے بنت غزنوی آپ سے اجازت چاہتی ہیں۔ السلام علیکم۔